حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میری ذمہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی قبول کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پجامے کو 4 درہم میں خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا قیمت میں مال کو خوب کھینچ کر تولو، یعنی وزن میں کم یا برابر نہ لو بلکہ زیادہ لو۔ وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا میں نے کبھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ پھر تو وہ شخص ترازو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک کھینچ کر فرمایا یہ اجمیوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم ہی میں سے ایک شخص ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرابیل یعنی پجامے کو اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرابیل کو لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان کے مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ شخص جو کمزور ہے اور نہ اٹھا سکے تو اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا، اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو 4 درہم کا بھی نہ ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ ایسا حج فرمائیو جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا، اس کے باوجود پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسی لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ ایلچی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی خاطر مدارت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کی خدمت کی سعادت میں ہمیں عنایت فرمائیے۔ فرمایا انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کر دوں۔ صاف دل ہونا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے مجھ سے کوئی کسی شخص کی بات نہ کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ نرمی اور شفقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق تھے۔ ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ جو حکم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ پھر میں نکلا اور میرا گزر کچھ بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، اتنے میں ناگہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا ہوا پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ میں نے کہا ہاں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وقت سے کی جب کہ میں 8 برس کا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 برس تک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہو کر رہتی ہے۔ اثار و تحمل۔ ایک روایت میں ہے کہ زید بن ثانہ پہلے یہودی تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھا ہو، بجز 2 علامتوں کے جن کے تجربے کی اب تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل زیادہ ہوگا۔ میں ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا اور آمد و رفت بڑھاتا رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک بدوی جیسا شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر پورا رزق تم کو ملے گا، اور اب حالت یہ ہے کہ قحط پڑ گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اگر رائے مبارک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آنت ان کی بھی فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی جانب جو غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو کچھ نہیں رہا۔ زید جو اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں اور وقت معین پر کھجور لے لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کی تعین نہ کرو تو
تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کی قیمت 80 مسکال سونا، 1 مسکال مشہور قول کے موافق 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا اس بدوی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضروریات پوری کر لو۔ زید کہتے ہیں جب کھجوروں کی ادائیگی میں 2-3 دن باقی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت ترش روئی سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ بڑے نہ دہندہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے مجھ کو گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، میں اور یہ ایک اور چیز کی زیادہ محتاج ہے، وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے۔ جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کا حق ادا کر دو۔ تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 سا تقریباً 2 من کھجوریں زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور 20 سا کھجوریں زیادہ دے دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ 20 سا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ زید نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ، تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا جو یہود کا بڑا علامہ ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم یہ کیسا برتاؤ کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ علامات نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھی جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو بڑھائے گا۔ اب ان دونوں کا بھی امتحان کر لیا، اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ الصلوۃ والسلام پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں نجرانی سخت حاشیہ دار چادر تھی۔ ایک عرابی نے قریب آ کر چادر کو پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھینچا اور چادر کو سخت لپیٹنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا، سخت حاشیہ دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا۔ اس کے بعد عرابی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے مال میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھے اس کے دینے کا حکم فرمایا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیے۔ ابو سفیان جو ان دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کو صلہ رحم کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ گو قریش کی اظہار رسانی اور صراط انسانیت کی حدود کو بھی پھاند گئی تھی، لیکن ابو سفیان کی بات سن کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر می برسایا کہ جل تل ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔ زہد و تقویٰ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ رسول اللہ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل مجلس ایک مرتبہ دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ یہ اچھی ہے یا بری اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جس پر شکر واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بھانجے، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے، کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا تھا۔ عروہ کہتے تھے میں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا بس کھجور کے دانے اور پانی، انہی پر ہم جیتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی تھے، ان کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ بطور ہدیہ کے بھیج دیتے تھے اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے حال میں وصال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرہ 30 سا جو کہ بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوتی تھی۔ مشیت الہی۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا۔ یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی اور دن میں بھی 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھی یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب و عرفان میں مستغرق رہتے تھے اور آنن فانن ترقی کرتے رہتے تھے، کیونکہ تجلیات متجدد ہوتی رہتی ہیں اور تجلی حسب استعداد محل تجلی کے ہوتے ہیں اور آپ کی استعداد مزائد ہوتی جاتی تھی، اسی لیے تجلیات بھی جن کی غایت نہ ہو فائز ہوتی تھی۔ پس جب مرتبہ مابعد کو اعلیٰ دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف منسوب فرماتے۔ رقت قلبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی قریب الوفات تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے رکھے ان کی وفات ہو گئی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کنیز تھیں، چلا کر رونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی رونا شروع کر دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھی تو رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رونا ممنوع نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندوں کے قلوب کو نرم فرما دے اور ان میں شفقت و رحمت کا مادہ عطا فرما دے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے، حتیٰ کہ خود اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور وہ حق تعالی شانہ کی حمد کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کا جوش ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور آپ ہی کو سناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے سنوں۔ میں نے اتشال امر میں پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ میں جب اس آیت پر پہنچا